اللہ اللہ میرے آقا آقا سید کونین تشریف لے کے جا رہے ہیں، اتنے میں آواز آنے لگی السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آواز آنے لگی السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پڑھنے کی آواز آئی ہے۔ میرے آقا کے سونے غلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے، حضرت مولا علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آقا جی ہمارے ماں باپ پہ قربان ہے، یا رسول اللہ یہاں پہ پہاڑی ایریا ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، بندے کی ذات نہیں ہے، یا رسول اللہ یا یہاں پہ ہم جا رہے ہیں یا آپ جا رہے ہیں، آقا سلام پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہے، یا رسول اللہ سلام کون پڑھ رہا ہے، سلام کون پڑھ رہا ہے، سلام کون پڑھ رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام ابوبکر، او میرے غلام علی، وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، جی آقا نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کی چوٹی پہ وہ پتھر نظر آ رہا ہے، جی آقا نظر آ رہا ہے، آقا فرماتے ہیں او میرے غلام وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جو پتھر تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ پتھر پیار میں آ کے، عشق میں آ کے، عقیدت میں آ کے تمہارے نبی پہ سلام پڑھ رہا ہے۔ غلام بھی کہتے ہیں سب سے سب سے بالا ہو جلدی سے ایک اور روایت پیش کرتا ہوں درود پاک کے بارے میں، وہ درود پاک کو بدل سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ استغفار نبی ہے، سبحان اللہ، استغفار ہے، یہ درود پاک کی آگے انشاءاللہ پورا دن ہم لوگ ملاد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، سرکار کے مصطفیٰ کو بیان کریں گے سرکار کی کمال کی شان بیان کریں گے، آج سے مجھے پکڑ لیجیے بھائی، یہ پوری بھی آپ نے اپنے محبت کے لیے کتنی بار سرکار کی شان کو ایمان کرتا تو اپنے پہ قرار ہوتی ہے۔ میرے آقا رضی کی تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک جگہ پہنچے پڑاؤ کیے، جلدی لگ چکے سے پڑاؤ کیا، سرکار میں صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا جو کچھ کسی نے کھانا پینا ہے آپ بھی جو آگے جا کر مجھے یاد کرنا ہے، پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ صحابہ رکے، سواریوں سے اترے، سامان کھولا، سارا کچھ کھولا، دیکھا روٹیاں موجود ہیں، سالن موجود نہیں ہے، عرض کی یا رسول اللہ روٹیاں ہیں پر سالن سرکہ کچھ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ کس کے ساتھ ہیں؟ اتنے میں صحابہ کہتے ہیں شہد کی مکھی آئی سرکار کے پاس آ کے اس طرح چکر لگانے لگی، چکر لگانے لگی، آئے ہائے میرے نبی ہر شے کی بولیاں سمجھنے والا، میرے نبی ہر شے کی بولیاں سمجھنے والا، ہر شے کی بولیاں جانچنے والا، چکر لگانے لگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کرنے آئی ہے، ہمارے پاس سالن نہیں ہے، یہ آ کے شور ڈال رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ یہ شور نہیں ڈال رہی ہے، تم نے کہا نا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس روٹیاں ہیں سالن نہیں ہے، یا رسول اللہ روٹی کس کے ساتھ ہے؟ آقا فرماتے ہیں صحابہ یہ مکھی تمہارے سالن کا انتظام کرنے آئی ہے، انتظام کرنے آئی ہے۔ یا رسول اللہ کیسا انتظام؟ آقا فرماتے ہیں مکھی صاحبہ مجھے آ کے کہہ رہی ہے، جو چکر لگا رہی ہے نا تو وہ کر رہی ہے، مجھے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ آپ کو غلاموں نے کھانا کھانا ہے، آپ کو غلاموں کے پاس سالن نہیں ہے، روٹیاں ہیں، یا رسول اللہ پاس میں میرا گھر ہے۔ سمجھ آئی کیوں سمجھ آئی ہو سوچیا نہ کرو، بولیا کرو ٹائم بڑا کاٹو گا، یا رسول اللہ پاس میں میرا گھر ہے، میرا چھتا ہے، اپنے کسی صحابی کو اپنے کسی غلام کو بھیجیں جا کے میرے چھتے سے شہد نکال کے لے آئے تاکہ آپ کے غلام کھانا کھا سکیں، لیکن اندر رکھیے گا مزہ آپ کو آئے گا روایت کا، کھانا کھا سکے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا پیارے علی یا رسول اللہ علی جاؤ کے مکی کے ساتھ جاؤ، جا کے شہد نکال کے لے جاؤ، آگے آگے مکی جا رہی ہے، پیچھے پیچھے میرا مولا علی جا رہے ہیں، یہ جا کے چھتے سے شہد نکالا، اب جان کو کہ دھیمے جملے پیش کر رہا ہوں آپ کو ذوق کو مزہ دینے کے لیے، جا کے شہد نکالا، واپس آئے، آقا کو کیا پیش، آقا حضور نے باندھ کے صحابہ کو دیا، صحابہ کھانا کھاؤ، توجہ ہے نہیں آپ کی؟ جان کو کہ دھیمے جملے بول رہا ہوں، میں سر میں بول سکتا ہوں، جلال میں بول سکتا ہوں، جان کو کہ دھیمے جملے بول رہا ہوں تاکہ سکون دینے کے لیے۔ صحابہ سرکار نے شہد پیش بانٹ دیا صحابہ کو، صحابہ روٹی کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اتنے میں وہی مکھی پھر آ گئی، وہی
چکر لگانا نہیں چاہتا یا رسول اللہ آگے تو آئی تھی ہمارے شہد کا انتظام کرنے کے لیے، ہمارے لیے سالن کا انتظام کرنے کے لیے، یا رسول اللہ اب اس سے کیا ہو گیا؟ اب جو سننے والا جو اب اس سے کیا ہو گیا؟ اب کیا کرنے آئی ہے؟ میرے آقا سید کونین نے فرمایا صحابہ میرے مکھی سے دو سوال کیے تھے، میرے سوالوں کا جواب دے رہی ہے، جواب دے رہی ہے، میرے سوالوں کا جواب دے۔ یا رسول اللہ آپ نے کیا سوال کیے تھے؟ یہ کیا جواب دے رہی ہے؟ آپ نے پہلا سوال کون سا کیا تھا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ آپ نے دوسرا سوال کون سا کیا تھا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ پھر نبی غیبدان نے فرمایا، میرے آقا تاجدار ختم نبوت نے فرمایا صحابہ میں نے اس مکھی سے پوچھا اے شہد کی مکھی یہ بتا یہ شہد جو تیرا ہوتا ہے یہ بنتا کیسے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم باغوں میں جاتی ہیں پھولوں کے رس چوس کے آتی ہیں اس سے شہد بنتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں نے دوسرا سوال کر لیا اے شہد کی مکھی یہ پھولوں کا رس تو کڑوا ہوتا ہے، یہ تو میٹھا تو نہیں ہوتا، یہ تو کڑوا ہوتا ہے اور تیرا شہد میٹھا